اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ماہ رجب کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ جب اللہ کا مہینہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرے گا جو اللہ کے شایان شان ہے۔ اسی لیے ماہ رجب کے ناموں میں سے ایک نام اصب ملتا ہے، رجب اصب۔ یعنی کیا مطلب کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش نازل کرتا ہے۔ اگر اس کو مثال کے ساتھ سمجھا جائے تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ باقی مہینوں میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک گلاس یا ایک جگ جتنی رحمت نازل کرتا ہے تو اس مہینے میں ماہ رجب میں اللہ اپنے بندوں پر ڈرموں کے حساب سے رحمت نازل کرتا ہے۔ اگرچہ اللہ کی رحمت کے نزول کو سمجھانے کے لیے یہ مثال بھی ناقص ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے جو اس مہینے میں اور زیادہ وسعت اختیار کر جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہو جاتا ہے اس مہینہ میں تو اہل بیت علیہ السلام نے کیا تعلیم فرمایا ہے کہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے۔ اس بارے میں اہل بیت علیہ السلام سے مروی احادیث اور روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل استغفار ہے، اور استغفار یعنی توبہ، رحمت خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار استغفار ہے۔ اور استغفار کس طرح کیا جائے؟ اس لیے کہ استغفار کے بہت سارے الفاظ ہیں۔ استغفر اللہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ بھی استغفار ہے۔ لیکن جو اطہار علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ ماہ رجب میں اگر استغفار کرنا چاہو تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ انسان استغفر اللہ و اسألہ التوبہ ان الفاظ کے ذریعے استغفار کرے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان الفاظ کے ساتھ اگر انسان استغفار کرے تو یہ ناممکن ہے کہ انسان کی حاجات پوری نہ ہو اور مشکلات حل نہ ہو۔ یاد رکھیے گا یہ استغفار اگرچہ ایک چھوٹا سا اور مختصر سا اور آسان سا عمل ہے مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آیت اللہ العظمی تقی بہجت رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ قبلہ میری مشکلات بہت زیادہ ہیں، میں بہت زیادہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، مسائل نے مجھے جکڑا ہوا ہے، مجھے کوئی عمل بتائیں۔ آیت اللہ تقی بہجت نے اس سے کہا کہ استغفار کرو۔ اب جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ مختصر آسان اور چھوٹے عمل کو ہلکا سمجھتے ہیں تو اس شخص نے بھی اس عمل کو ہلکا سمجھا اور کہتا ہے کہ اس عمل کو انجام دینے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، میں نے سستی کا کاہلی کا مظاہرہ کیا۔ اسی دوران ایک دن میں رات کو سویا ہوا تھا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس کی چوٹی سے مجھے نیچے گرا دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں میں بہت زیادہ خوف کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، اضطراب کی حالت میں اس چوٹی سے نیچے گر رہا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ استغفار کروں۔ کہتے ہیں اسی گرتے لمحے میں نے استغفار کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں استغفار کرتا گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے اس گرتے لمحے میں پکڑ کے زمین پر بالکل آرام سے بٹھا دیا گیا ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں آیت اللہ العظمی تقی بہجت نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں گیا اور ان کو میں نے اپنا یہ خواب بیان کیا۔ جب ان کے سامنے میں نے اپنا یہ خواب بیان کیا تو وہ مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ ہم لوگ غافل ہیں کہ ایک چھوٹا سا عمل کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے چینل رائے نجف کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام زمان جل اللہ فرج شریف کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ماہ رجب کے طفیل کریم اللہ تمام مومنین و مومنات کی مشکلات آسان فرمائے اور وسعت رزق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔